قرآن میں یہ لکھا ہوا ایسے یہ تحقیق کر لیا کرو کہ قرآن میں ہے حدیث. علامہ اقبال مرحوم کا یہ عمل میں نے پڑھا. اقبال کہتے ہیں جب بھی میرے سامنے کسی کا قول آتا ہے میں تنقیدی نظر ڈالتا ہوں, اور جب کوئی بندہ مجھے کہے کہ یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں میں اسی وقت مان لیتا ہوں, لیکن اس کے بعد تحقیق کرتا ہوں کہ کیا واقعی یہ میرے نبی کا فرمان ہے یا نہیں. ان چیزوں پر اگر ہم کاربند ہو جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتا ہے. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. اللہ کی توفیق سے آج کی نشست میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں اور سنیں گے. یہ حضور علیہ السلام کے پہلے ساتھیوں میں سے ہیں جو لوگ ابتداءً اسلام کو قبول کرنے والے ہیں. بالغ سمجھدار لوگوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی بیوی ہیں سیدہ خدیجہ, آپ کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ, اور بچوں میں جو ابھی بالغ تک نہیں ہوئے تھے ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ابتداءً قبول کیا. یہ پہلو بڑا اہم ہے. آپ جانتے ہیں خاوند کو بیوی کم ہی مانتی ہے, دوست کو دوست زیادہ سے زیادہ بھی عزت دے لیکن اپنا آقا نہیں مانتا. جو غلام ہوتے ہیں, ملازم ہوتے ہیں, وہ بہت سارے معاملات سے آگاہ ہوتے ہیں, باہر کے لوگ اس سے آگاہ نہیں ہوتے. حضرت علی آپ کی گود میں پلے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی باہر کی زندگی نہیں بلکہ اندر کی زندگی سے آگاہ ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا, ابو بکر دوست تھے اور 2-2.5 سال کی عمر کا فرق ہے, زیادہ فرق بھی نہیں, لیکن انہوں نے حضور کو اپنا آقا مان لیا اور اس قدر وہ غلامی کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید ہی امت میں کوئی غلامی کا اظہار کر سکے, شاید ہی. کیونکہ ہم تو دعویٰ کیا کریں, صحابہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے, اور یہ بڑی بات. کبھی اپنے بچپن کے دوستوں کے سامنے آپ ذرا کوئی اپنا مرتبہ بیان کر کے دیکھیں نا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایسے ایسے فکرے سنیں گے, یار اب تو یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. اور سیدنا ابو بکر, پھر آپ کو بتایا تھا کہ اس دور کے امیر ترین آدمی, یہ پہلو بھی سامنے رکھا کرو. یعنی ان کے یہ پہلو ہیں کہ وہ مکہ کے سب سے بڑے دانشور ہیں. یعنی مکہ کی آپ تاریخ پڑھیں نا, کافروں کی پڑھ لیں آپ, یعنی مسلمانوں کی چھوڑیں, کافروں کو پڑھ لیں آپ. وہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دانشور مکہ میں اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا. بلکہ کبھی ایک دفعہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کیونکہ ان کی طبیعت میں رقت تھی. گھر میں سب سے پہلے تھوڑی سی مسجد بنانے والے اپنے گھر میں سیدنا ابو بکر ہیں. اپنے گھر میں جگہ مخصوص کی جہاں اللہ کی بارگاہ میں نا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے, قیام کرتے, قرآن کریم پڑھتے, تو ان پہ رقت طاری ہو جاتی. پھر جسم پر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, تو اہل محلہ کی عورتیں, بچے, لوگ وہ کھڑے ہو کے ارد گرد حضرت ابو بکر کا قرآن سنتے. ظاہر ہے کہ قرآن ہو, پڑھنے والا بھی ابو بکر ہو,
پھر کتنا اثر ہوتا ہوگا، سارے سمجھدار لوگ تو کافروں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو نا اونچی قرآن نہیں یہاں پڑھنے دیں، تو ملتا ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ جس شہر میں میں اپنے رب کا اونچی نام نہیں لے سکتا، میں اس شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ ذرا سوچو شہر کون سا ہے؟ شہر مکہ ہے، اس میں خانہ کعبہ ہے، اور پھر رسول پاک بھی وہیں تشریف فرما ہے، لیکن ابو بکر کے ایمان کی کیفیت دیکھو نا۔ ہمیں تو شہر ہی پسند ہے، بس ہاں وہ امریکہ کیوں نہ ہو، پیسے ملیں بس، ہر شے پسند ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ ایمان والے۔ انہوں نے کہا جس شہر میں کعبہ ہے مجھے وہ تبھی پسند ہے کہ میں رب کا نام لوں، اگر رب کا نام نہیں لینے دو گے میں چھوڑ جاتا۔ حضور علیہ السلام سے اجازت چاہیے، اور آپ نے اجازت دی، کہا ٹھیک ہے اگر آپ مجبور ہیں تو۔ برق الغماد جگہ کا نام ہے، جہاں تک گئے۔ پھر مکہ کے سردار، مسلمان نہیں، حضرت بلال نہیں، حضرت فاروق اعظم نہیں، مکہ کے سردار کافر، حضور کے دشمن، حضرت ابوبکر صدیق کے دشمن، ان سے وہ بھی کہیں سے تجارت سے یا پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے، راستے میں ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کافر سردار نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مکے کو چھوڑ رہا ہوں۔ جی کیوں؟ فرمایا تمہارے ساتھی رب کا اونچی نام نہیں لینے دے۔ وہ کہنے لگا کہ بات تو ان کی درست ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، لیکن ابو بکر تجھے میں نہیں جانے دوں گا، تو واپس مکے چل، میں نہیں تجھے جانے دوں گا۔ اب جو انہوں نے اس کافر نے حضرت ابو بکر کی جو شان بیان کی ہے نا کہ میں نہیں جانے دوں گا، اور تیرے اندر یہ صفتیں ہیں، وہی صفتیں پڑھ لو، ابو بکر کی پڑھ لو، اس کافر کی بیان کردہ ان کو پڑھ لو۔ اور ادھر جب قرآن حضور پہ نازل ہونا شروع ہوا، آپ گھر آئے اور سیدہ خدیجہ نے آپ کی شانیں بیان کی کہ حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے اندر یہ شانیں ہیں، ان دونوں کو اکٹھا کر لو، لفظ بھی ایک ہیں، شانیں بھی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو، دونوں مقام پڑھ لیں۔ حالانکہ دیکھو نا، ایک سیدہ خدیجہ کے بیان کردہ ہے، ایک اس کافر کے ہیں، اور ان میں سے ایک لفظ ہے لا یخرج ولا یخرج۔ ابو بکر تو ایسا بندہ ہے کہ جس کو شہر سے نکالنا شہر کے لیے لعنت ہے۔ ہماری تجارتیں ہیں، بصرہ، کوفہ، شام تک ہم جاتے، ہر جگہ ہم جاتے ہیں، وہ لوگ تو ہمیں کہیں گے کہ جس شہر میں ابو بکر نہیں رہا وہ شہر ہی ہے کوئی، یہ مقام ہے ابو بکر کا۔ ہم چونکہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں، جسے پریشانی، ہم کہتے ہیں بس بلال ماننے والا تھا، غریب لوگ ماننے والے تھے، فقرے ماننے والے تھے، بس ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے۔ اور اللہ کے بندو، مکہ کا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ابو بکر صدیق ہے، مالدار ہے، ابھی ترین آدمی ہے اس دور کا۔ اور سیدہ خدیجہ کتنی مالدار عورت ہے، ابو بکر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمام قریش کا مال سیدہ خدیجہ کے مال کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ لیکن جیسے ہی حضور نے اعلان کیا، پھر آپ جانتے بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کا مال لے کر تجارت بھی کیا کرتے۔ دیکھو نا، جو کھلے لفظوں میں کہہ دوں کہ ملازم ہے، کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، دیکھو نا، مال لے کر جو جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے تجارت کر رہے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خدیجہ کہتی ہے کوئی اور مانے یا نہ مانے میں تجھے مانتا ہوں۔ یہ کردار کی دولت ہے، یہ کردار کی دولت ہے، اور اس کائنات میں لاؤ کا ایسا شخص، ابو بکر بچپن کا دوست، یعنی ساتھی ہیں، محلے کے رہنے والے۔ اور جب اعلان کیا کہ ابو بکر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اعلان نبوت کروں، میں کہا حضور کوئی اور خادم بنے یا نہ بنے، ابو بکر خادم۔ حضرت زید کا پڑھو، یہ پہلو آپ کو یاد رکھنے چاہیے، یہاں نشست میں بیٹھے یہ بیان کریں کہ ہمارا نبی ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے کوئی خیالی پلاؤ ہم نے پکڑ کے جناب نبی بنا لیا ہے، یہ حقائق ہیں، اور ان کو پوری